الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا لم نك من المصلين صدق اللہ العظیم. کل ہم نے بات کی تھی ہماری روزانہ کے معمولات کے بارے میں. سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو اس میں تھی وہ نماز تھی. نماز کے بارے میں آج ہم چند چیزیں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. چند آیات قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہیں. انہی کی روشنی میں آج بات ہم اپنی رکھتے ہیں. سب سے پہلے ایک حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. رواہ بخاری. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رواہ مسلم. نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور دین کا ستون ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت نماز کو قرار دیا ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب لوگوں کی نشانی قرار دیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اسے اقامت دین کی جد و جہد کا حاصل قرار دیا ہے. اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے منع کریں گے. دکھ ہو، سکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، مومن کا سب سے بڑا سہارا نماز قرار دیا گیا. سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیں یہی دعا کرتے نظر آتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، جو کہ سورہ مریم میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی اور کاہلی کرنے کو، غفلت برتنے کو منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. اور پھر سورہ معاون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی ہے
جو نماز کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ سورہ مریم میں تو قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز قرار دیا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگے رہے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی سے درکنار ہوں گے، اور پھر جہنمی اپنا جہنم میں جانے کا سبب سورہ مدثر میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہی بتاتے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے آج جہنم میں آ گئے۔ حالت امن ہو، حالت خوف ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت بھی یہی فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ مسلمانوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، مسلمانوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ بخاری میں آتا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ فتنہ دجال سے بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اسی طرح احمد کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ نماز جو کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح اول ہے، پہلی ایکٹیویٹی ہے، اس کے بارے میں چند ایک چیزیں قرآن سے اور حدیث سے ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔